اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ سب تعوذ کا اہتمام کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا ہادی له ونشهد لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کیوں کیا جاتا ہے، نکاح کی ضرورت کیا پیش آتی ہے، اور یہ لڑکی والے جو جس کوشچن سے ہم چلتے ہیں اسٹارٹ لیتے ہیں کہ وہی ان کو مضبوط ہونا چاہیے، تو وہ مضبوط کیوں نہیں ہوتے، اور یہ سارے معاملات جو ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، اور پھر ازدواجی زندگی کو ہم نے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ نکاح کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے یہ نکاح کا ٹاپک بھی دیکھا ہوگا اس پروگرام کے دوران کہ نکاح کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ جب لڑکی سن بلوغت میں آتی ہے یا لڑکا سن بلوغت میں آتا ہے تو مجھے بتائے کیا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بھی ہے جو اس نقطۂ نگاہ سے سوچتا ہے، اس نقطۂ نگاہ سے کام کرتا ہے جس طرح سے ہمارا دین اسلام کام کرتا ہے؟ لیکن ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے تو اسی دین کو اٹھا کر پیچھے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو اور معاشرے میں پھیلی ہوئی جو بدعات ہیں اور جو شرکی عقائد ہیں اور یہ ساری چیزیں لے کر ہم ہر معاملے میں چل رہے ہوتے ہیں، ایون کہ نکاح کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، جبکہ ہمیں دین کیا بتاتا ہے، النکاح من سنتی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ایک ہی آیت میں کہتی ہوں، اگر آپ غور سے اس کو ہی سمجھ لیں گے نا تو آپ کو پورا دین سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیسے کیا ہے، کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کی آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ جب اللہ نے بہترین ساخت پہ پیدا کر دیا تو پھر میں بہترین کیوں نہیں؟ میں بہترین اس لیے نہیں کیونکہ میں دین سے دور ہوں، میں اس قرآن سے دور ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کہتا کیا ہے۔ دیکھیں جب میری بھی شادی ہوئی تو میں نے بھی کوئی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس وقت پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن کیا میری والدہ نے میری تربیت ان اس پہ باتوں پہ نہیں کی تھی جو دین سے ریلیٹڈ تھی؟ کیا میری والدہ نے مجھے پردہ نہیں بتایا؟ کیا میری والدہ نے مجھے نماز نہیں سکھائی؟ کیا میری والدہ نے مجھے قرآن نہیں سکھایا؟ کیا میری والدہ نے اپنے سسرال والوں کی خدمت اور محبت نہیں کی؟ ان کی شادی کے بعد ہی میری پیدائش ہوئی نا، تو میں نے تو آنکھ کھولتے ہی دیکھا کہ میری والدہ کا اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے وہیں سے سیکھنے کو ملا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اس وقت ناظرہ قرآن کا رواج تھا، ہم ناظرہ قرآن پڑھ لیتے تھے، نماز والدین سکھا دیتے تھے، پردے کا حجاب کا طریقہ بتا دیتے تھے، اور سسرال والوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہم نے ہمارا ٹورڈز ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہمیں ان کی کچھ وہ ہمیں سمجھا دیتے تھے اور کچھ وہ ہمیں جو ہے ہم ان کی موریلٹی سے سیکھ لیتے تھے۔ یہی تھا نا، ایسے ہی نا میری ساری بہنیں اس تجربے سے گزری ہوں گی، تو میرا خیال ہے اس بات کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن ناظرہ پڑھا ہوا تھا، میں نے ترجمہ تفسیر نہیں پڑھا تھا، تب اتنی اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے، لیکن آج الحمدللہ
ہم جس دور میں ہیں بڑا پرفتن دور ہے، اور اس وقت میں اس رسی کو تھامنا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سیکھنا اور نکاح کی اہمیت کو جانچنا ہمارا فرض العین ہے، اور نکاح کی حیثیت کیا ہے لڑکے کی زندگی میں اور لڑکی کی زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ اب نکاح تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں لوٹا دیا اسفل سافلین کی طرف، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو مجھے بتائیں ایک ہی آیت کافی نہیں ہے نا؟ سمجھ آ گئی سب کو کہ آپ جب شادی کے بندھن میں بندھتے ہو تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان بھی لے آئے، ایمان ہے تو نکاح کیا نا، صرف ایک نکاح کے بندھن کے ساتھ آپ شوہر کے گھر میں داخل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اس نکاح کے بندھن کو اڑا دیں اور پھر دیکھیں سارے تعلقات وہ کیا رہ جاتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، زنا کے مرتکب ہو جانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکاح آپ کو وہ سیکیورٹی دیتا ہے، وہ آپ کو، میں کہتی ہوں کہ اتنی بڑی چیز ہے نکاح کہ جس سے آپ دنیا میں وہ سکون حاصل کرتے ہو جو آپ کو کہیں اور نہیں ملتا، نہ ہی مرد کو نہ ہی عورت کو۔ اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہی، قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ روم کی ہم 21 دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ شادی کے بعد زندگی میں کیا اہم ترین تبدیلی آتی ہے۔ نکاح آپ کو بے حیائی سے بچا لیتا ہے، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح میری سنت ہے، یہ بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ لیکن جیسا ہم نے غور کیا سورہ 3 کی 4 آیات میں، اور ابھی ہم اس کو ساتھ لے کر چلتے رہیں گے، اسی طرح آپ اس آیت پر آپ غور کریں تو آپ کو نکاح کی بنیادی حیثیت پتہ چل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ۔ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ گو ہے، اللہ پر ایمان ہے نا، تو اللہ کی نشانیوں پر بھی ایمان ہوگا۔ باہر ہی آپ بیٹھے نکلے تو کتنے پرند چرند، درخت، پودے، مچھلیاں، کھانے پینے کی چیزیں، اپنی جان میں انسان دیکھ لے اور غور کرے سر سے لے کے پاؤں تک تو اس کی کتنی نعمتیں ہم بیک وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان جو اعضاء اس نے دے رکھے ہیں، اس کی بینائی ہے، قوت گویائی ہے، قوت سماعت ہے، کشش ثقل ہے، چل رہے پھر رہے، کھا رہے پی رہے، سب کچھ کر رہے۔ ایمان ہے نا کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور پھر اس کی نشانیوں میں غور کرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس بہت بڑی نشانی کی طرف ہماری توجہ لے کر جا رہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ اب یہ کون سی جنس ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا؟ کسی کو سمجھ آیا کہ تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی؟ شاباش، ویری گڈ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل در نسل جو ہے اولادیں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ حضرت آدم سے ہم شروع کر لیتے کہ حضرت آدم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تو کیا دیکھا کہ یہ اداس ہیں، اکیلے، ان کا دل لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اب وجہ سمجھ آتی جائے گی کہ مجھے اور میرے شوہر کو اللہ نے نکاح کے بندھن میں جو باندھا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا دل لگانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا دل لبھانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا حوصلہ بننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے جذبات، احساسات، خیالات، ہر چیز کا خیال کرنا ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ تبدیلی یہی ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی سوچ، ایوری تھنگ، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تبدیلی کا نام اس آیت میں کیا دیا ہے؟ یہ تاکہ تم سکون حاصل کرو علیہا، اس سے، ٹھیک ہے نا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ڈال دی تمہارے درمیان آپس میں
محبت اور رحمت، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے اس آیت پہ غور کیا تھا؟ کیا میں نے کبھی یہ آیت پڑھی تھی؟ کیا میں نے کبھی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ میں نے کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 25 سال، کسی نے 18 سال اپنی شادی شدہ زندگی کے گزار دی اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تاکہ تم لتسکنوا الیہا، تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ و رحمت، اور میں نے تو ڈال ہی دی ہے تمہارے دل میں رحمت اور محبت۔ وہ محبت جو نکاح ہوتے ہی میاں بیوی کے دل میں ڈل جاتی ہے، وہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اور ضرورت ہی محسوس نہیں کی اس بات پر غور کرنے کی کہ مجھے دنیا میں سب سے عزیز اپنا شوہر لگتا ہے اور میرے شوہر کو سب سے عزیز میں ہی لگتی، چاہے کتنی بھی عورتوں کو وہ دیکھ لے لیکن میں ہی اس کی منظور نظر ہوں۔ تو یہ رحمت اور یہ کرامت جو ہے یہ ہمارے اوپر کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی، اور اللہ نے جو دین ہمیں دیا اور جو بات ہمیں سمجھائی، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو ہم بھول گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو ہم بھول گئے جس نے ہمیں مودہ اور رحمت جیسے دو جذبے دے دیے۔